والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج الحمدللہ نماز تراویح میں سوا پارہ سنا گیا ہے، جو کہ 18 پارے مکمل ہو گئے ہیں، 17 پارے مکمل ہو گئے ہیں اور 18ویں پارے کا 3 پاؤ پارہ سنا گیا ہے۔ 17واں پارہ جو آگا ہم نے سنا ہے وہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ یہ سورت 2 حصوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پہلا حصہ اس کا مکہ کے آخری دور میں یعنی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہ اس کا مدنی دور کے ابتدا میں یعنی ہجرت کرنے کے بعد یہ نازل ہوا تھا۔ مدینے میں جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ اس صورت میں یوم حساب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوم حساب کے بارے میں بڑا سخت بیان کیا ہے، اور مشرکین کے متعلق سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کی آیت نمبر 5 اور 7 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں، تمام انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بارے میں، قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہونے کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو اللہ کہتے ہیں پھر یاد کرو، سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے، حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ جب تمہارا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فإنا خلقناکم من تراب، اللہ کہتے ہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ہم نے ایک گندے سے پانی نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ کہتے ہیں پھر گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے پیدا کیا، پھر ایک ٹکڑے کے ساتھ دوسرا حصہ ملا کر ایک بڑا گوشت پوست کا ٹکڑا بنایا۔ اللہ کہتے ہیں اس انداز سے ہم نے تمہیں پھر رحم میں ٹھہرایا، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد ہم نے تمہیں دنیا میں لا کر پیدا کر دیا۔ اب بھی تم شک کرتے ہو کہ اللہ قیامت والے دن تمہیں کیسے پیدا کرے گا، کیسے حساب لے گا، کس طرح کے تمہیں شک و شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اب اللہ کے لیے پیدا کرنا تو پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے، جیسے کہ سورۃ قاف 26ویں پارے میں ہم یہ پہلے خطبے میں سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 9 میں مشرکین مکہ کو سخت ترین وارننگ دی ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے متذبذب لوگوں کو خطاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر ٹھہر کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی اچھائی بلائی ملی تو کہیں گے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اگر کوئی تکلیف مصیبت مشکل آ گئی تو کہا ہم تو پہلے کہتے تھے ان کا تو کوئی حالات ہی نہیں، ان کے تو کوئی معاملات ہی نہیں ہیں، یہ تو ناکام ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو متذبذب لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر یہ ان سے خطاب کیا ہے، کہا ہے فطرۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، جو متذبذب ہیں اور نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ خسارہ پانے والے۔ تمہیں چاہیے کہ اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے خسارے سے بچا لے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمام کی بے شک اللہ رب العزت یسجد لہ، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، والشمس، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور چاند اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، والدواب وکثیر من الناس،
चौपाए, हर किस्म के चौपाए भी अपने रब को सजदा करते हैं। और लोगों में से बहुत से लोग हैं जो अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। वह कसीरुन हक़ अलैहिल अज़ाब, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आना सच और हक हो गया है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। इसके बाद अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम की अहमियत और इसमें बेदीनी फैलाने वालों का अंजाम आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के मामार हैं। मामार मतलब उसकी तैयारी करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उसको तमीर करने वाले हैं। और हज्जे बैतुल्लाह के बानी, बैतुल्लाह का हज करना भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, ये उसके बानी भी है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 26 और 27 में बयान फरमाया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म जो है उसका तज़किरा किया है। और आदाब हज का अल्लाह ताला ने आयत नंबर 34 में तज़किरा किया है। मुसलमानों को अपने दिफा के लिए हथियार उठाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। वो इसी सूरत में, वो पहले हम बयान कर चुके हैं कि मदीने में आने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो मुसलमानों को जिहाद और हथियार उठाने की, जिहाद करने की जो अल्लाह ताला ने इजाजत दी, वो इस सूरत में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आयत नंबर 42 और आयत नंबर 46 में तबाह हाल कौमों से इबरत हासिल करो, अल्लाह ने ये बयान किया है कि हमने तबाह किस तरह किया है उन कौमों को जो हमारी नाफरमानी करते रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 73 और 74 में इरशाद फरमाया है कि मक्खी की मिसाल कैसी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करते हैं। कैसी मिसाल? मक्खी की, कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाते हो। तो सुनो, मक्खी की मिसाल ले लो। क्या मक्खी किसी के खाने पर बैठे, मक्खी किसी के खाने पर बैठे, वो बैठकर वहां से कुछ खा ले, क्या अल्लाह के अलावा कोई है जो उससे छीन ले? और तुम तो इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रखते कि मक्खी का खाया हुआ या उसका पकड़ा हुआ तुम उससे वापस ले लो। तुम अल्लाह के साथ दूसरों को क्यों मुकाबले के लिए ठहराते? या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ, ये अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 73 और 74 में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 56 और 59 में ये बयान फरमाया है कि हिजरत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फराखी का वादा किया। अल्लाह ताला ने इनको क़यामत के दिन बड़े एजाज़ात देने हैं। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने आयत नंबर 77 और 78 में मुसलमानों को नसीहत की है। और ये सूरतुल हज की आखिरी आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें ये बयान किया है। इसके बाद सूरतुल मुमिनून यानी 18वां पारा, ये आधा पारा है जो हमने आज सुना है, उस पर एक सूरत है। और आगे वाला जो 3 पाव पारा है उसमें 2 सूरतें हैं। सूरतुल मुमिनून, उसका नाम ही अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिनून रखा है। 18वां पारा वहां से शुरू होता है। और उसके बाद सूरतुल नूर है, सूरतुल नूर है। सूरतुल मुमिनून अल्लाह ताला ने इस बारे में 3 सूरतें हैं। आज के हमारे सबक में 2 सूरतें हैं, सूरत नूर और सूरत नूर का पहला हिस्सा और सूरतुल मुमिनून मुकम्मल है। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह ताला ने पहली जो आयत में उन्हें इरशाद फरमाया है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन लोग फलाह पा गए, मोमिनून फलाह पा गए। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुमिनून कौन है, मोमिन लोग कौन है, उनकी डेफिनेशन बयान की है। कहा अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन वो है जो अपनी नमाज में खशू और खज़ू करता है, खशू और खज़ू करता है। मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस है, मुस्तदरक लिस्सहीहैन लिल हाकिम की एक हदीस है। हदीस का नंबर है 3481 नंबर। जनाब यजीद बिन बाबनूस ये ताबी हैं। ताबी से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने ईमान की हालत में देखा है, मुलाकात किया है, वो लोग कौन हैं? सहाबा। वो कौन है? सहाबा। और जिन लोगों ने ईमान की हालत में सहाबा से मुलाकात की है वो कौन है? ताबीईन। वो कौन है? ताबीईन। ये ताबी हैं, ये ताबी हैं। हजरत यजीद बिन बाबनूस रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं, कहते हैं एक दिन मैं उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा मुतहहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। मैंने जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, आपके अखलाक के बारे में सवाल किया।
تو مجھے ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں نے جواب دیا، کہا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ثم قالت تقرأ سورة المؤمنون بعشر آیات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سیدنا یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو کہتے ہیں مجھے ہماری ماں نے، مسلمانوں کی ماں نے، اماں جان نے مجھے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھنا چاہتے ہو نا، جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرو، سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر یزید بن بابنوس کہتے ہیں کہ پھر ماں جی نے سورۃ المؤمنون کی یعنی اسی سورت کی 10 آیات تلاوت کی، اور پھر مجھے مزید ان 10 آیات پڑھ کر یہ نصیحت کی کہ دیکھنا چاہتے ہو میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے سر کے تاج، سید ولد آدم، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے اور اس کی خوبیاں یہ ہیں۔ خوبیاں کیا؟ اللہ اکبر، خوبیاں یہ تھی کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مومن وہ ہاتھ کا اللہ تعالیٰ نے لوڈیوں کا ان کو مالک بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور تیسرا راستہ وہ تلاش نہیں کرتے۔ وہ جب امانت دیے جاتے ہیں اپنی امانتوں پر بہت زیادہ دیانتداری اختیار کرتے ہیں، وہ ہیں اپنی نمازوں پر بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جو ان ساری کاموں پر، ان خوبیوں پر عمل کرنے کا، پابندی کرنے کا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ اسے کیا کرے گا؟ جنت کا وارث بنائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 آیات پڑھ کے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور مومنوں کی صفات بیان کی۔ آج بھی اگر ہم ان چیزوں پر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ رب کبریا کی قسم ہے اللہ ہمیں جنت کا وارث ضرور بنائے گا۔ معاشرے کی ساری خرابیاں انہی چیزوں میں ہیں۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، لغو کاموں سے نہیں ہم پیچھے ہوتے، ہم خشوع خضوع میں نہیں ہوتے، ہم زکوٰۃ اور دیکھو ہم سارے پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور فصل تیار ہے، کسی کی کتنے مربع، کسی کی 100 مربع زمین ہے، کسی کی 25 مربع ہے، کسی کی 3 مربع ہے، وہ پریشان حال ہے۔ کبھی اس سے جا کے پوچھو بھائی کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ زکوٰۃ دی ہے؟ اور زکوٰۃ دی ہے تم نے، مجھ سے پوچھو یہاں تو جو 1 ایکڑ لگاتا ہے، 2 ایکڑ لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پر زکوٰۃ ہی نہیں۔ ہم جب اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر کس طرح اللہ سے ہم امید رکھیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ زکوٰۃ دیکھو بھائی موٹا سا حساب کر لو، 20واں حصہ ہے عشر کا، 20واں حصہ ہے عشر کا۔ اگر کسی کے پاس 20 من دانے ہیں نا، تو 21واں من اس کے پاس آ گیا ہے تو سمجھو اس پر 1 من عشر ہے، 1 من اس پر عشر ہے، 1 من اس پر عشر ہے۔ 20 ایکڑ ہے تو سمجھو 19 اس کے ہیں، 1 کس کا ہے؟ رب العالمین کا، زکوٰۃ کے ہاں۔ اگر اس کے پاس 25 مربع ہیں تو سمجھے اس کے 24 مربع، اس کے 24 یا بلکہ پونے 24 مربع اس کے ہے، اور 1.25 مربع کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا۔ اگر 1.25 مربع یعنی 25 ایکڑ کا 1 مربع ہے، 25 ایکڑ کا 1.25 مربع کا مطلب یہ ہے 25 ایکڑ اور 5 کتنا ہو گیا؟ 30 اور 2.5، ٹھیک ہے، 32.5 ایکڑ اگر وہ زمین کا عشر نکال کر اللہ کے راستے میں دے دے، اس ساری وزیر آباد کی بستی پر پورے سال کا آٹا تقسیم کیا جائے نا تو ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی یہ حق ادا کیا اللہ کا؟ ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں عرش معلیٰ پر جنت الفردوس پہ قبضہ میرا ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عمار بن یاسر۔ سیدنا، میں اب وہ بات کرنے لگا ہوں جو نمازیوں کے متعلق ہے،
ہمارے متعلق ہے، میرے متعلق ہے، میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 769 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی 769 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ينصرف وما كتب له الا 10 اللہ اکبر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے۔ اللہ اکبر وما كتب له الا 10 صلاته، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی نماز کا یا تو 10ویں حصے کا اسے اجر دیتے ہیں۔ اللہ کتنے 100 میں سے کتنے کا ملا؟ 10 کا، یا اسے 9 کا ملتا ہے، یا 8ویں حصے کا اسے نماز کا ثواب ملتا ہے، یا 7ویں کا، یا 6ٹھے کا، یا 5ویں کا، یا ربع چوتھے کا، یا ثلث تیسرے کا، یا نصف، یا اس کو آدھی نماز کا اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جتنی خشوع اور خضوع اور اس کی للہیت نماز میں، جتنا اخلاص ہوتا ہے نماز میں، اس حساب سے اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اگر نماز بھی 5 وقت کی پڑھے باجماعت اور نماز کا آدھا ثواب ملے تو کیا کرنا؟ تیسرے حصے کا ثواب ملا تو کیا ملا؟ چوتھے حصے کا ملا تو کیا ملا؟ 5ویں کا ملا تو کیا ملا؟ نماز بھی پڑھنے آئے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، گھر سے بھی نکلے، اور یہاں آ کر ہم نے نماز بھی ادا کی اور نماز کا پھر اجر اور ثواب بھی اللہ سے پورا نہ لیا تو پھر خسارہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خسارے سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ بڑے ہی گناہ گار ہیں، تو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، جو ہماری سستیاں اللہ ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن ہماری نمازوں کا، عبادات کا ہمیں اجر پورا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، عفت و عصمت اور پاک دامنی کا، امانت داری کا، دیانت داری کا، نماز اور روزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام کے قصے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، تمام انبیاء کا دین ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 52 میں اور 54 میں۔ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ پھر داعی اسلام کا جو داعی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نصیحتیں کی ہیں کہ تم داعی ضرور ہو، درے بنا کر نہیں بھیجیں گے، تمہاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے داعی کی، دعوت دینے کی لگائی ہے، لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکنے کی نہیں ہے کہ ہاں تم نے اپنی مرضی کیا تو بھی جہنم میں جائے گا، ہاں تم نے یہ کیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک داعی کو اس طرح لوگوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ تو واقعی جنت میں جائے گا؟ لوگوں کو تو جہنم میں دے رہا ہے اور خود جنت میں جانے کا سوچ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میدان محشر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آج کا ہمارا آخری جو حصہ ہے سپارے کا وہ سورۃ نور ہے۔ سورۃ نور پر صرف چند باتیں کروں گا پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورۃ نور یہ ساری مدینے میں نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غزوہ مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا نبی باب یہ ہے کہ جناب ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں سیدہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں میری ماں تیری شان پر، قربان جاؤں اللہ نے تیری شان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ میرے ایمان کی گواہی پتہ نہیں کس نے دے دی ہے، پتہ نہیں ہم اس قابل ہے بھی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ماں کی ایمان کی گواہی میرا رب اور اس کا قرآن دیتا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں
خصوصاً خواتین کے احکام بیان کیے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے، جس نے تہمت کسی پر لگانی ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل بھی کیسی جو مانی جائے، صحیح سلامت گواہ مرد حاضر دماغ والے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے اور گواہی نہیں دیتا، گواہ پیش نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں فجلدوہم 80 جلدۃ، 80 کوڑے اس کو مارو اور کبھی بھی اس کی شہادت کو قبول نہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور بے حیائی کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے۔ اگر شادی شدہ بے حیائی بدکاری کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 دھرے مارے جائیں گے، میاں جلدہ، پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے برات بیان کی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ، مسلمانوں کی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شام میں برات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوئے۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ کہا 3 دفعہ اجازت لو، کوئی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو واپس کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے مومنین سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، آنکھوں کو جھکاؤ، ایسے بٹ بٹ کر کے نظریں اٹھا کے گھما کے غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم، اپنی شرمگاہوں کی پہلے تم حفاظت کرو، ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَہُم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہے خواتین سے مخاطب ہو کر کہا ہے اے میری بندیوں، مسلمانوں کی عورتوں، تمہیں میں رب حکم دیتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، تم بھی بٹر بٹر آنکھیں گھما اٹھا کر نہ دیکھا کرو، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، اپنے سینوں پر بڑی بڑی اوڑھنیاں ڈال لو، تمہارے جسم کے کسی حصے کا جو پکس ہیں یا ان کے جو فگر ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ تمہیں تمہارے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، تمہارے ابو سے پردہ نہیں ہے، تمہاری اولاد سے، تمہارے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے چچاؤں سے پردہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے ماموں سے پردہ نہیں ہے، تمہارے دادے سے نانے سے پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اللہ کہتا ہے سب سے تمہیں پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پردے کے احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم قرآن کھولیں اور اللہ کے قرآن کو، یہ ہمیں فکر نہ ہو کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے رہے، پڑھتے رہے، اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے اس کتاب کو آخر انسان کی تخلیق کے ساتھ جو نازل کیا ہے کیا اس کی ضرورت تھی۔ اس کی ضرورت یہی ہے کہ بندہ اس کتاب کو پڑھ کے اللہ کا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کی بغاوت چھوڑ دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد۔